معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ، جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قرآن کی تلاوت کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من بلغه القرآن فكأنما شافهته به أي كلمته سبحان الله أي كلمته ثم قرأ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو قرآن کی دولت پہنچ جائے گویا اس سے میں نے خود کلام کیا ہے۔ سبحان اللہ، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ میں خود اس سے کلام کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے پہنچایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہ پہنچے سب کو ڈراؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرات کرام، یقیناً قرآن مجید فرقان حمید ہم سب کے لیے ہمیں خوشخبری بھی دیتا ہے، اور ہم سب کو یقیناً ہم سب کے لیے اس میں بشارتیں بھی ہیں، اور یقیناً پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ صرف دعوے ہی نہیں تھے بلکہ حقیقت میں تھی۔ محبت جس سے ہوا کرتی ہے وہ اس کی اداؤں کو چھوڑتا نہیں، اس کی اداؤں کو اپناتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب ایسے کھاتے ہیں، میرے محبوب ایسے پیتے ہیں، ایسے سوتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، ایسے اٹھتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ معمولات ہیں، صبح یہ کرتے ہیں، دوپہر کو یہ کرتے ہیں، شام کو یہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ محبوب کی ایک ایک اداؤں کو اپناتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بالکل ایسی ہی کیفیت تھی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ اس ٹوہ میں لگے رہتے، اس جستجو میں لگے رہتے، کاش کہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائیں نہ۔ ہر لمحے محبوب کی اداؤں کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور یہاں تک کہ ان کا ہمیشہ یہ دل کرتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو نہ چھوڑیں، اور یہاں تک کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے رہیں اور آپ سے گفتگو کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تسلی دی، اگر تم قرآن پڑھو گے گویا کہ مجھ سے ہی کلام کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اور احادیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ کلام الہی کی تلاوت کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ سے کلام کر رہے ہو۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، یقیناً جس کی طرف سے بھیجی گئی، پوری کائنات کا مالک وہی ہے، دو جہاں کا مالک وہی ہے، مالکی یوم الدین بھی وہی ہے، اور پھر سبحان اللہ جو لانے والا فرشتہ ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور جن کی طرف یہ کتاب بھیجی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ سبحان اللہ، وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان پر یہ کتاب کا نزول ہوا۔ تو ایمان والے سبحان اللہ اب اگر اس کتاب سے وہ دوری کا اختیار کریں، چاہے وہ لفظی دوری ہو یا معنوی اور مفاہیم اور تفاسیر کے لحاظ سے ہو، دونوں ہی ناکامی کا سبب ہے۔
تو دور حاضر کے اندر یقین جانیے ہم اگر واقعتاً سرخری حاصل کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر عزت اور وقار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی بقیہ معاملات میں آسانی چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ قرآن سے ہمیں جڑنا ہوگا۔ شب و روز کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی تلاوت کرنا ہوگی، اور پھر ساتھ ساتھ اگر آیات مبارکہ کی تلاوت نہیں آتی تو اسے سیکھنی ہوگی۔ تو سبحان اللہ پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، جب آپ کا اللہ سے دنیا والوں سے روزانہ ہم کلام ہو، وہاں تعلقات بن جائیں، تو وہاں سے بھی اگر وہ صاحب اختیار ہوا کرتا ہے تو یقیناً وہاں سے پھر انسان کو فوائد بھی پہنچتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ رب العالمین اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارا رب ہے، وہاں تو ہمیں ضرورتوں کو بتانے کا بھی ذکر نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ تو جانتا ہے میری بیماریاں کیا ہیں، وہ تو جانتا ہے میری پریشانیاں کیا ہیں، وہ تو جانتا ہے کہ میں کن معاملات سے گزر رہا ہوں، کیا کیا اسٹرگل کر رہا ہوں، وہ جانتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اس سے کلام کریں اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔